اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ فوری طور پر یہ 2 معجزے لے لو اور سیدھا نکلو مصر اور فرعون کے دربار میں جاؤ اور اس کو توحید بیان کرو. وہ بڑا خراب ہو چکا ہے، اس کی تباہی کا وقت آ گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، فرعون اس سے تو میں بھاگ آئے ہوں، وہ تو مجھے میرا پتہ چلے اس کو تو چھوڑے گا نہیں. جب مشکل پیش آئے تو دعا اس کا علاج ہے. قال رب اشرح لی صدری، خدایا میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، آسان کر دے میرا معاملہ، واحلل عقدۃ من لسانی، کھول دے گرہ میری زبان. عرب کی زبان میں بچپن کے اندر جب فرعون کے ہاں پل رہے تھے، فرعون گود میں بٹھایا ہوا تھا، اچانک داڑھی پکڑی اور خوب نوچی. فرعون ڈر گیا، جلدی اٹھا کے ایسا رکھ دیا کہ یہ کیسا بچہ ہے، یہ داڑھی پکڑتا ہے. اس زمانے کے فرعون کی بھی داڑھی تھی، آج مسلمان داڑیاں نہیں رکھتے. داڑھی مونڈو، کچھ تو حیا کرو. بیوی سے کہا یہ بچہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے لگ رہا ہے یہ وہی اسرائیل کا پیغمبر ہے اور میرا بیڑا غرق کر دے گا. بیوی نے اس کو کہا تیرا دماغ خراب ہے، چھوٹا بچہ ہے، ذرا سا ہاتھ لگ گیا ساری سلطنت شروع ہو گئی. کوئی طریقہ ہے؟ ان کی عورتیں بڑی زبردست ہوتی ہے، یہ ان کے سیکریٹری ہوتے ہیں، وہ اصل ہوم سیکریٹری ہوتی ہے. وڈیروں کے اور بڑے لوگوں کی بیویاں وہ ان پر مسلط رہتی ہیں. تو فرعون نے کہا کہ آپ کو کیا پتا ہے، تیری تو داڑھی نہیں ہے. میری داڑھی ہے جو اس نے نوچی ہے، مجھے پتا ہے. اور امام راضی نے کبیر تفسیر میں لکھا ہے کہ فرعون کو ایسا جھٹکا دیا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. ہمیں راکلی ہوتی ہے ہار بروے کے چکنے بات وہی نر اڑکے پر اڑنے کی معلومی ہی کر مور داسی تڑی نو اخپلا سے ہوگا سی چاہت اخبار ایسا تھے کہ نیلاس داسی ہوگا سی تڑلے نشی خوق پکی دیر سی دا علامہ دا وچے بیکار آئی شپگو نمبروں والا جگہ تڑی دے خلوائے کی گودشی یا خدایا. خیر اس وقت فرعون کی فرعونیت کم کرنے کے لیے بیوی نے اس کو کہا یہ تو اچھا برا نہیں جانتا ہے، بچہ ہے. تو وہ پھول اور آگ دونوں سامنے کیا نا، تو چھوٹا بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے وہ آگ لے کے منہ میں جلدی ڈالا، انگارا فوراً نکال دیا گیا، لیکن زبان کی رگیں کھنچ گئی تھی. تو لکنت تو نہیں تھی، لیکن جب حضرت تیز بولتے تھے اور غصے ہو جاتے تھے، غصہ بھی بہت زیادہ معجزہ تھا ان کا غصہ. روح المانی میں کہ اتنا غصہ آتا تھا کہ سر سے پگڑی اٹھا لیتے ورنہ آگ لگ جاتی تھی. تو آدمی کو غصہ بہت آتا ہو اور زبان میں قدر دقت ہو تو بہت پریشان ہو جاتا ہے. اللہ کے سامنے عذر پیش کیا، خدایا فرعون کے دربار میں تقریر کرنی پڑے گی، میرا سینہ کھول دے، معاملہ آسان کر دے، یہ جو زبان میں گرے ہیں یہ ہٹا دے. یفقہوا قولی، تاکہ میری بات تو لوگ سمجھے. وجعل لی وزیرا من اہلی، اب بنا میرا مددگار میرے خاندان میں سے ہارون اخی، میرا بھائی ہارون ٹھیک ہے. اشدد بہ اذری، پکا کر اس سے میری کمر، واشرکہ فی امری، شریک کر اس کو میرے معاملے نبوت میں. یہاں پر علماء لکھتے ہیں کسی نے کسی کے لیے اتنا نفع نہیں کیا ہوگا جیسے حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو اللہ سے نبی بنوایا. کَإِ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم تسبیح کرے تیری بہت، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور یاد کرے تجھے بہت. إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. زبردست قبولیت کا وقت تھا. حضرت موسیٰ نے جتنی باتیں کہی، قال، اللہ نے فرمایا، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، دے دیا گیا آپ کو، جو مانگا لے لو، سب ہو گیا. ساری کی ساری دعائیں قبول. نبوت کی گڑی ہے، نبوت مل رہی. علماء لکھتے ہیں طالب علم جب فاضل ہو جاتا ہے قرآن سے یا نظام تعلیم سے، اور علماء جمع ہو کر کے دعائیں خیر کرتے ہیں، وہ قبولیت کی گڑی ہے. جیسے نبی کو نبوت مل رہی ہے، اس طرح ایک عالم پر اپنے زمانے کے علماء اعتماد کر کے ختم بخاری یا دستاربندی کے بعد دعا کرتے، اسی طرح دعائیں قبول ہوتی. اس لیے لوگ دور دراز سے کوشش کر کے اس مجلس میں پہنچتے ہیں کہ بھئی آج علماء تیار ہوئے، دستاربندی ہے، ختم بخاری ہے، دعا ہوگی. دعا تو ہر وقت ہوتی ہے، لیکن وہ خاص گھڑی ہے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور ہم نے احسان کیا آپ پر اس کے علاوہ اور بھی، پہلے بھی. إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ،
جس وقت بات دل میں ڈال لی آپ کی والدہ کے، وہ جو دل میں ڈالی گئی، انقذفی فی التابوت، رکھ دے اس کو بکسے میں، فقذفی فی الیم میں، ڈال صندوق کو دریا میں۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے سے پہلے فرعون نے خواب دیکھا تھا، تعبیر دی گئی تھی اسرائیل میں نبی آ رہا ہے، بیڑا غرق کرے گا تیرا۔ حکم دیا گیا اسرائیل کے بچے نہ چھوڑے جائیں۔ جب حضرت موسیٰ خود پیدا ہوئے ان کی والدہ کو بڑی فکر ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ ڈالا کہ بجائے اس کے کہ فرعونیوں کو دے دے اور ذبح کر کے پہن کے، چلو کپڑوں میں لپیٹ کے بکسے میں رکھتے ہیں، دریا میں ڈالتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی ایسے علاقے میں جا کے لوگ پکڑے جہاں پر بچوں پر پابندی نہیں ہے اور یہ زندہ رہے گا، کم از کم کچھ احتمال تو ہے رہنے کا، زندہ رہنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تدبیر جو تیری ماں کے دل میں آئی یہ میں نے ڈالی تھی۔ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پر ڈال دے گا دریا اس کو کنارے پر، يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، لے لے گا اس کو جو دشمن ہے میرا اور دشمن ہے اس کا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور ڈال دی میں نے آپ کے اوپر ایک محبت اپنی طرف سے۔ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی میں ایک نور تھا، جو بھی اس کو دیکھتا عاشق ہو جاتا کہ یہ بچہ قتل کرنے کا نہیں ہے، یہ رہے۔ بعض وجوہ منور و معطر ہوتے ہیں اور بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر کے انسان اپنا فیصلہ تبدیل کر لیتا ہے۔ اللہ، حضرت نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، بخاری میں ہے، علماء یہود کو پتہ چلا وہ امتحان کے لیے آئے۔ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں لما تبین لی وجہہ، جب حضرت کا چہرہ میں نے دیکھا، علمت بأنہ لیس لکذاب، میں سمجھ گیا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں۔ عبد الماجد دریابادی جو ایک مشہور مسئلے میں مداہن تھے، بڑے مرزائیوں کو امت مسلمہ سمجھ رہے تھے، ایک فارغ الملحدین انور شاہ صاحب نے لکھی اور دریابادی کو بھیجی کہ دستخط کرو، اس نے دستخط کیے، اس میں مرزائیوں کا کفر بواح ہے۔ دریابادی سے کسی نے پوچھا، کہا انور شاہ عالم بہت بڑا ہے، میں انکار نہیں کر سکتا، میں نے اپنی رائے اور علم کے خلاف ان کی تقلید میں دستخط کی، انور شاہ عالم بہت بڑا ہے، میں انکار نہیں کر سکتا ہوں۔ تو بعض چہرے بڑے مبارک ہوتے ہیں اور انہیں دیکھ کر کے ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں، پیشانی میں اللہ تعالیٰ نے محبت کی ایک کرن ڈالی، اس کو دیکھ کر کے ماں عاشق ہوئی، اس کو دیکھ کر کے فرعون کی بیوی عاشق ہوئی، اس کو دیکھ کر کے فرعون نے تربیت شروع کر لی، اسی کو دیکھ کر کے شعیب علیہ السلام کی بچی صفورہ سمجھ گئی، اسی کو دیکھ کر حضرت شعیب نے اندازہ لگایا کہ صاحب کمال آدمی ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام ہوتے بھی با کمال ہے۔ جس کو سلطنت مصر کے ایک فرعون کے پاس بھیجنے والا ہے، اس بچے کو کون غائب کر سکتا ہے؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اللہ تعالیٰ موسیٰ کو احسانات یاد دلاتے ہیں کہ موسیٰ کوئی ایک احسان ہے، ہم نے تو شروع سے آپ کو پالا ہے۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ آپ کی تربیت ہو جائے میری آنکھوں کے سامنے۔